اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت 14ویں پارے کے شروع صفحے میں ہے۔ سورہ حجر کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ پورا قرآن ذکر ہی ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہی نصیحت کے، سبق کے، عبرت حاصل کرنے کے، یاد کرنے کے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے اور صداقت اور سچائی سے بھرپور کتاب ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر کلام کفضل اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کو تمام دنیا بھر کے کلام پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اب مخلوق کا اللہ کی ذات کا کوئی کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی مطابقت ہے؟ کوئی مناسبت ہے؟ اسی طرح اللہ کے کلام کو تمام دنیا بھر کے علوم اور معارف اور جتنے سارے کلام ہیں ویسی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اس کے اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں یقین ہو اور اس بات پر بھی یقین ہو کہ یہ سچا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ ہر دن ہر نماز کے ہر رکعت میں ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ قرآن مجید کھول کر کے دیکھو، سب سے پہلے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کے صفحے میں ابھی 2 آیت آپ مکمل نہیں کرتے ولا الضالین آمین کے بعد میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جس ہدایت کو تم طلب کر رہے ہو نا، روزانہ ہم مانگ رہے ہیں، ہدایت سے بڑھ کر انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہدایت سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہر نماز کے ہر رکعت میں اسی دعا کو کہلواتا کہ اللہ مجھے کھانا دے، اے اللہ مجھے کمائی دے، مجھے جاب دے۔ نہیں، یہ سب ضروری ہے لیکن سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ آپ کو سب کچھ مل جائے، ہدایت نہ ملے آپ ناکام ہیں۔ میرے پاس جاب ہے، میرے پاس نوکری ہے، میرے پاس چھوکری ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، ہدایت نہیں ہے، ناکام ہے۔ ہدایت مل جائے کچھ بھی نہ ہو کامیاب ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ دنیا کی نظر میں وہ ذلیل ہے، اگر وہ کہیں جائے تو اسے کوئی دھتکار دے، عزت نہ دے، پھٹا پرانا کپڑا پہن کے آیا ہے، چہرے سے غربت اور فقیری لٹک رہی ہے اور ٹپک رہی ہے، لیکن اللہ کے نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کیوں؟ وہ ہدایت پر ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، جس ہدایت کو ہم روزانہ مانگتے ہیں نا، اللہ فرماتے وہ ہدایت اس کتاب میں چھپی ہوئی ہے، اسے پڑھو، اس میں شک نہیں ہے، ڈاؤٹ مت کرو۔ ایک چیز بھی مذاقیہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، پوری باتیں سیریس کی ہیں، سیریسلی لو۔
سب کی سب باتیں، ایک زبر ایک پیش آپ کو اس میں بیکار نہیں ملے گا. اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، ہو بہو اسی انداز میں آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ میرا ایمان ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرہ برابر بھی اس میں نہ تو کم ہوا ہے کچھ، نہ گم ہوا ہے، نہ بکری نے کھایا ہے. جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں کچھ حصہ ہے نا بکری کھا لی گئے تھے، 40 پارے تھے بولتے ہیں، ابھی 30 پارے 610 پارے بکری کھا گئی. یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں. ایک ذرہ برابر بھی. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا دعویٰ دیکھیے کہ یہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک ہے. آپ محدود وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں آئے. جیسے پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب محدود زمانے کے لیے آئے تھے، محدود لوگوں کے لیے آئے تھے. وہ وقت، وہ زمانہ ان کا ختم ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا معجزہ بھی کیا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ. کیونکہ نبوت ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے. جتنے سارے دنیا میں دعوے کیے جاتے ہیں، میں وکیل ہوں، میں مفتی ہوں، میں انجینئر ہوں، تو اس دعوے کی دلیل بھی آدمی چاہتا ہے. نہیں، وہ وکیل ہے، کہاں پڑھے، کون سے کالج میں پڑھے، کون سا لا کالج پڑھے، پوچھتے ہیں. اب اس کے لیے حاصل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کہیں بھی جا کر کے ایڈمیشن کر لے گا، کیا کر سکتا ہے آدمی؟ لا میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں سرٹیفکیٹ حاصل کر کے کوئی مفتی ہے، میں مفتی ہوں، کہاں ہے دلیل؟ لاؤ پروف، لاؤ سند. تو اس کے لیے بھی دارالفتاء، مدارس، دارالعلوم قائم ہے، جا کر کے وہاں کیا کر سکتا ہے؟ افتاء کورس کر کے مفتی بن سکتا ہے. جتنے دنیا میں دعوے کیے جاتے ہیں، اس دعوے کی دلیل کے لیے، پروف کے لیے آدمی کوشش کر کے کیا کر سکتا ہے؟ اس دلیل کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک دنیا میں دعویٰ ایسا بھی ہے جس کی دلیل کیا، وہ دعویٰ آدمی کر ہی نہیں سکتا. اگر دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. وہ صرف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہو تو دعویٰ کر سکتا، نہ دیا ہو تو دعویٰ نہیں کر سکتا. اور وہ ہے نبوت کا دعویٰ. نبوت کا دعویٰ ایسا ہے کہ آدمی اسے کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا. آدمی بڑے سے بڑا ولی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ریاضت، محنت، عبادت وغیرہ وغیرہ اس راستے سے آدمی اسے حاصل کر سکتا ہے. لیکن نبی بننے کے لیے آدمی کو کتنی بھی کوشش کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا. یہ دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جسے اللہ نے کیا بنایا ہو، نبی بنایا ہو. تو یہ جو دعویٰ ہوتا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی دی کہ وہ دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہے تو اس کے لیے دلیل بھی چاہیے، ایسی چاہیے جو دوسرے کوئی بھی نہ لا سکے. دعویٰ ایسا کہ دوسرا کوئی آدمی اسے حاصل نہیں کر سکتا. دلیل بھی ایسی دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا. اسے معجزہ بولتے. اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ کا معنی ہی کیا ہے؟ عاجز کرنے والی چیز. اعجاز کے معنی عاجز کرنا، کہ کوئی بھی انسان کی طاقت، سارے انسان مل کر بھی اس بات کو یا اس کام کو وجود نہ بخش سکے، ایسی چیز کو بولتے معجزہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، لاٹھی کیا بن جاتا تھا؟ اژدھا بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے کیسا معجزہ دیا کہ پتھر سے، کیا کہتے ہیں، چٹان سے زندہ اونٹنی، وہ بھی گابن اونٹنی باہر آئے. یہ ان کی نبوت کے لیے اللہ نے دلیل دی کہ یہ سچے نبی ہیں. تب جا کر کے ان سے یہ معجزہ صادر ہوا ہے کہ ساری انسانی طاقت مل کر کے بھی اس جیسے چیز کو وہ برپا نہیں کر سکتے. آج سارے انسان مل کے یہ کنکر نہیں بنا سکتے، وہ زندہ کیا کریں گے کسی مردے کو؟ تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر نبی محدود وقت کے لیے آتے ہیں،
تو ان کے جاتے وہ معجزہ بھی، کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا، دعویٰ جب تک ہوتا ہے نا تب تک دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، دعویٰ جیسے ختم دلیل کی پھر ضرورت بھی نہیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے محدود وقت کے لیے آئے، محدود زمانے کے لیے آئے، محدود لوگوں کے لیے آئے، دنیا سے وہ چلے گئے، اس کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلا گیا، ضرورت نہیں ہے ان کے معجزے کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، وہ کیسا معجزہ؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور یہ دعویٰ قیامت تک چلے گا، قیامت تک۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر آپ کہیے کہ میں، اے لوگو، تم سب کے لیے رسول ہوں، سب کے لیے نبی ہوں۔ یہاں سب کے لیے سے مراد اس زمانے سے لے کر قیامت کے صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اب یہ دعویٰ اتنا بڑا نا، تو پھر دلیل بھی وہاں تک چلے گی، دعویٰ چونکہ قیامت تک کا ہے نا، اس کے لیے دلیل بھی قیامت تک چلے گی۔ یہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن پاک کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کی ہدایت، یہ بھی قیامت تک چلتے رہے گی۔ جو قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا۔ آج بھی کتنے لوگ قرآن پڑھ کر کے ہدایت پا رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق کا صرف ایک واقعہ کی جھلک میں واقعے میں جاتا نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت جلدی میرے کو ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، سورہ طٰہٰ سنتے ہیں، بس ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، ہدایت پر سے بھرپور کتاب ہے۔ بہت افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے تعلق کیا کر لیا ہے، ختمج کر لیا ہے، کمزور ہے یا پھر ختمج۔ کتنے کی لوگ ایسے ہیں جن کو آج بھی بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر ایک چیز کے لیے ایک شرف کی بات ہوتی ہے، عزت کی اور افتخار کی، جس پر وہ فخر کرتا ہے۔ ہر ایک قوم کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے ایک باعث افتخار کوئی چیز ہوتی ہے جس پر وہ آدمی کیا کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ میری عزت اس میں اس کی ہوتی ہے، اسے بار بار تذکرہ بھی کرتے رہتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي، میری امت کے لیے باعث شرف چیز اگر کوئی ہے، وَشَرَفَهَا، اور باعث شرف افتخار فخر کرنے کی چیز اگر کوئی چیز ہے، القرآن، قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا قل، پیغمبر آپ کہیے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، پیغمبر کہیے اللہ کا جو فضل قرآن کی شکل میں تمہارے کو اللہ نے دیا نا، اس فضل پر وہ فرحت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا بھر کے لوگ جسے جمع کر رہے ہیں نا، خزانہ خزانہ بول کر، اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے یہ۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے لوگوں وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایسا کلام ہے قرآن مجید، یہ باعث افتخار ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو فخر تو کیا، ہم تو اس کو غریب لوگوں کی چیز بنا دیے ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے نا، اس پر ہمیں ذرا برابر بھی کیا نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے کہ جی اگر ہوتا ہے تو پھر اس جلسے میں سارے مسلمان جا کے جمع ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن ذرا دیکھیں گے بھائی۔ آج ایک دلہا کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ ہو اور ملاقات کر کے آتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی ملاقات کرتے، دلہا 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 نہیں۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، میں نہیں بنانا بولتا نہیں، بھائی بناؤ بھائی بناؤ بھائی، لیکن وہی کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، اس کی کیا عزت ہے ہمارے نزدیک، ہم کون سی عزت دیتے اسے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے دل میں عزت قرآن کی کتنی ہے۔ اگر عزت قرآن کی ہوتی نا تو پھر قرآن کے حاملوں کی بھی ہم عزت کرتے، ہم فخر کرتے۔ ہمارے منگلور میں کتنے حافظ ہیں معلوم؟ کوئی فخر کرتا ہے ہمارے منگلور میں کتنے ہاسپٹل ہے معلوم؟ کتنے ڈاکٹر ہیں معلوم؟ ہاں، پورے کرناٹک میں سیکنڈ نمبر پہ ہے ہمارا منگلور، ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ۔ میں کسی علاقے کا نام نہیں بولتا، ہر گھر میں
ایک حافظ قرآن. کیسے بابرکت لوگ ہیں یار, بہت برکت کی چیز ہے میرے بھائی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. فرمایا یہ کتاب, یہ قرآن ہم نے نازل کیا, سراپا برکت کی چیز ہے. یہ سراپا اے ٹو زیڈ, الف سے لے کے یا تک برکت ہی برکت ہے. اس کے اوپر عمل کرنا ہے, لیکن اس کا پڑھنا بھی برکت ہے, اس کا سمجھنا بھی برکت ہے, اس کے لیے وقت دینا بھی برکت ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنا تو سعادت کی, کامیابی کی بات ہے. اسے شک نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ, فرمایا ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا, صرف ایک حرف, فلہ بہ حسنۃ, فرمایا اس پر اسے ایک نیکی ملتی ہے, ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا, اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا ایک نیکی 10 گنا بڑھ کر اللہ دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے, اللہ نے وعدہ کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی کرے گا بندہ میرے لیے, میں اسے 10 گنا بڑھا کر کے اجر دوں گا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو ایک حرف پڑھتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے, اس ایک نیکی پہ 10 گنا بڑھا کر اللہ اجر دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے, میں تم سے یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے, نہ, الف ایک حرف ہے الگ, لام ایک الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, 3 حرف ہو گئے. 3 حرف پر کتنے نیکیاں؟ 3 نیکیاں, اور 3 نیکی کو 10 گنا بڑھاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 30 نیکی. 30 نیکی تو خالی الف لام میم میں مل گیا. اور کوئی ہے ایسی نیکی جسے ایک حرف پر اتنی نیکیاں مل رہی ہوں؟ یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے. ہم نے قرآن مجید کو دنیا بھر کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا ہے کہ کوئی کتاب سمجھ میں آئے تو پڑھنا مفید ہے, سمجھ میں نہیں آئے تو مفید نہیں ہے. نہ, قرآن مجید سمجھو نہ سمجھو مفید ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, سمجھنے کے لیے بھی ہے, بلکہ سمجھنے کے لیے بھی نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے. یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہمیں کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے. نہیں بھائی سمجھے تو فائدہ, نہیں تو نہیں. تو اس کا مطلب آپ پڑھیں گے بھی نہیں, سمجھیں گے بھی نہیں. ارے پہلا اسٹیج, نہیں بھائی ہونا تو انجینئر ہونا بول کر کے کوئی LKG پڑھے بغیر انجینئر کو کورس کرتا ہے کیا؟ پہلے انجینئر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جس کو LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ, اس طرح نا جی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کیا کریں گے, کسی بھی منزل کو پائیں گے. تو آپ کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلا قدم تو قرآن سے تعلق جوڑ لو, اس سے دل لگاؤ. اس سے جتنا دل لگائیں گے قرآن مجید میں, اللہ کی قسم آج جو ہم لوگ بے عزت ہے نا, بے عزت ذلیل ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کیا کر لیا ہے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین, کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے, قرآن مجید سے ایک بہت بڑی قوم کو شرافت عزت کے اونچے مقام پر کیا کر دیا. وہ کون ہے؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین. ایک زمانہ چلا, اونچے تھے, لوگ ان کی عزت کرتے تھے, اور ان کے طور طریقے کو اپنانے کے لیے بھی اپنے کو فخر محسوس کرتے تھے. ہم کس کے طریقے پہ ہیں معلوم؟ صحابہ کے طریقے پہ. فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, فرمایا اسی کتاب سے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو ذلیل کریں گے. یہی قرآن ہے جس سے آدمی عزت پاتا ہے, یہی قرآن ہے جس سے آدمی کیا پاتا ہے؟ ذلت پاتا ہے. عزت کون پاتے ہیں؟ جو اپنے سامنے قرآن کو رکھتے ہیں. اور ذلیل کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم سے کوئی لگاؤ نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی مطلب. آج ہم اپنے سوشل میڈیا کے لیے, وہ انسٹاگرام کے لیے, واٹس ایپ کے لیے, فیس بک کے لیے, نہ جانے کیا کیا مٹی سب کچھ ہے, سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں تو کس کے لیے نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ صبح سے شام تک ہمارا وقت گزرتا ہے کس میں؟ فضول بکواس میں, باتوں میں. مسجد میں بیٹھیں گے بھی کیا کریں گے؟ فضول بکواس کریں گے. ابھی ہمارے ایک ساتھی بول رہے تھے, ابھی ہم تو اوپر بیٹھے ہیں نا الحمدللہ, نیچے بھی الحمدللہ چھے, لیکن اوپر الحمدللہ کیوں معلوم؟ ہمیں نیچے بولتے رہتے, اوپر بات کرتے رہتے, موبائل پہ کھیلتے رہتے. ابھی تو سامنے ہے نا ہم, اس لیے کسی کو ہمت نہیں ہوتی بولنے کی بھی, بات کرنے کی بھی, موبائل میں کھیلنے کی بھی. ابھی اس کے اوپر کا کیا حال ہے معلوم نہیں, اللہ بہتر جانے. فضول کام مسجد میں بھی آ کے کرتے بولے تو سوچو میرے بھائی, مسجد ہے تو تصور آنا, خیال آنا میں ہم اللہ کے گھر میں آئے. بھائی
یہاں ذکر کرنا ہے بھائی، اللہ کا کلام پڑھنا ہے بھائی، نماز پڑھنا ہے بھائی، قرآن یہ مجید اس کے لیے ہے بھائی، نہ، یہ عربوں میں ایک اچھی عادت ہے. سب عرب کی بات نہیں کر رہا میں. اب عرب بولتے ہم لوگوں اب کیا آ رہا ہے، سنیما ہال آ رہا ہے، ڈانس آ رہا ہے. پہلے عرب بولتے ہم لوگوں کے دماغ میں صحابہ جیسا تصور آتا تھا، اب وہ نہیں، فتنہ اتنا بڑھ گیا. خیر، ان کی ایک اچھی عادت، دو عادت اچھی ہے. نماز کا وقت ہوتے مصلی بچھاتے، ایک باٹل رہتا ہے پانی کا، اس میں وضو بناتے، نماز پڑھتے. نماز کبھی قضا نہیں کرتے. اپنے بھی کبھی دیکھا، کہیں بھی جاتے رہتے ہیں گاڑی میں، کہیں بھی راستے کی نا، نماز کا وقت ہوا، صلاح بچھایا، نماز پڑھا. کبھی کبھی تو وہ برموڈا چڈی بھی رہتا ہے، اس میں بھی پڑھ لیتا، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کی قدر، برموڈا بولتے ہیں نا اسے. ہاں. اور ایک اچھی عادت کیا معلوم، وہ لوگ مسجد میں جب آتے ہیں نا، مسجد میں جب وہ آتے ہیں تو وقت ضائع نہیں کرتے. جماعت کو 2 منٹ ہے، قرآن لیا، پڑھتے ٹھہرا، کھڑے کھڑے بھی پڑھتے. میں نے دیکھا ہے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ابھی 2 منٹ ہے نا، کہاں بیٹھنے کا بھائی، اٹھنے کا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیٹھے تو اٹھنے ہوتا نہیں، اٹھے تو بیٹھنے ہوتا نہیں، ایسے بھی رہتے، کھڑے کھڑے پڑھتے. جماعت کا وقت رکھ دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں، جس کے پاس بھی جو اچھی عادت ہوتی ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، لینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وقت ملا، ہم کیا کرتے ہیں، موبائل آنے کا موبائل ہاتھ میں. ہمیں وقت ملا، ہم کیا کرتے ہیں، موبائل آنے کا موبائل ہاتھ میں. وہ بھی اسٹائل سے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. کیا ہے یہ، تو شرمندگی کی بات ہے. اللہ کے گھر میں آ کر کے ہم اس طرح فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. خیر، مجھے میں اور زیادہ تفصیل میں بولنا تھا، وقت نہیں ہے. بس یہ جو چند باتیں میں نے آج کی قرآن کی عظمت پر، قرآن سے تعلق جوڑنے پر، بس میرے بات کا خلاصہ یہ ہے، قرآن مجید سے آج ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے. ہمارے لیے تو سعادت کی بات تھی، ہم قرآن مجید کو کیا کرتے، روزانہ تھوڑا وقت بھی اگر تلاوت کے لیے ہم دیں گے، سمجھنے کے لیے دیں گے، عمل تو کرنا ہی ہے زندگی بھر انشاءاللہ. آج یہ ذلت ہے نا، اور میں یہ جو آیت پڑھا نا، اصل میں اس آیت پر مجھے بات کرنا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت قرآن کا وعدہ کیا نا، اصل میں اس کے پردے میں امت کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، سمجھے نا. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سے سامنے رکھوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ، ابھی آدھی بات ہو گئی، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ میں اس سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.